اس کا فتوح نمبر 2 کا پہلا دیکھ لے اگر ہوتا ہے تو وہ اللہ فتوح نمبر 2 جی ہاں بس اس کو پڑھنا ہے، اس کے ذہن میں رکھنا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے جسے کہتے ہیں کہ بھئی تصوف کی تعریف بھی ہو گئی تھی جتنی ضرورت تھی، اور تصوف والوں کو بھئی تصوف کیوں کہتے ہیں یہ، یا صوفی کیوں کہتے ہیں، اس کی بحث بھی چلی گئی، اور سلسلوں کا جسے کہتے ہیں تذکرہ بھی ہو گیا تھا۔ تو سلسلوں میں آپ کو پتہ لگا 4 بڑے سلسلے ہیں۔ تو ہمارا سلسلہ جو ہے علماء دیوبند کا، وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ بے قادری، چشتی، نقشبندی ہے۔ تو آج یہ جو آج کل چل رہا ہے نا مہینہ جو ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بریلوی جو ہے نا، اگر آپ وہاں ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس پہ وہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ جسے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر جی جی صحیح، اچھا صحیح صحیح، ٹھیک ہے، اچھا۔ تو کیا اس میں کیا کیا چیز ہے، اس میں کیا پرابلم؟ ہاں اچھا صحیح، اچھا چلو جو بھی ہے آ جاؤں گا میں، 11 بجے آنا، وہیں وہ القحف میں آپ کے ادارے میں۔ اچھا چلو ٹھیک، چلو بیٹے کو بھی لے آئیں گے۔ مفتی نعمان صاحب، تو بریلویوں نے شیعوں سے بھی زیادہ بھئی اس مہینے میں جسے کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی آپ دیکھیں گے، جو بھی دیکھیں گے، بس غوث العظم غوث العظم غوث العظم، ٹھیک ہے۔ تو وہ اتنا شور ہے، آدمی حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہے، جیسے وہ عید میلاد النبی مناتے ہیں اسی طرح انہوں نے یہ 11ویں شروع کر دی۔ چلو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں انہیں بھی چاہیے تھوڑا بہت، یہ نہیں کہ ان کی تقلید کریں، ہم صحیح جو پہلو ہے وہ بتائیں۔ میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ بھئی قادری سلسلہ جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ سے جسے کہتے ہیں کہ منسوب ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے بارے میں بھی جیسے شاہ ولی اللہ کے بارے میں نا متضاد، ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ بھئی بریلوی بھی ان کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، اور غیر مقلد بھی اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، اور ہم بھی اپنا بزرگ سمجھتے ہیں۔ غیر مقلدین سے فائدہ اس طرح اٹھاتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ حنبلی المذہب ہیں، تو حنبلی مذہب میں رفع دین بھی ہے، اور یہ آمین بھی ہے، اور یہ جو ہے سری نمازوں میں قرات بھی ہے، یہ ایسے مسائل جو بظاہر غیر مقلدوں کی تائید کرتے ہیں، تو وہ جسے کہتے ہیں کہ بھئی پیش کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی دیکھو وہ تو ہم ہیں۔ مثال کے طور پہ مشہور ان کی بات ہے کہ بھئی اہل سنت والجماعت کا دامن پکڑو، پھر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اہل سنت والجماعت سے مراد ہے اہل حدیث، اہل سنت والجماعت سے مراد ہے اہل حدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے تشریح کر دی ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل حدیث ہی ہوتے ہیں۔
اچھا، اور پھر وہ رفع دین آمین کے اوپر بڑی چیزیں پیش کرتے ہیں. 3-4 کتابیں ان کی میرے پاس ہیں غیر مقلدوں کی، جن میں سے یہ صلاۃ الرسول کا جو مصنف ہے، جسے کہتے ہیں، اس کی کتاب ہے ارشادات شیخ عبد القادر جیلانی. یہ ہے صادق سیال کوٹی نا. اس صادق سیال کوٹی نے کوئی تمیز نہیں رکھی کہ جھوٹ ہے، سچ ہے، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، کیا ہے. بس شیخ عبد القادر جیلانی کی بنیاد الطالبین سے جو اپنے مطلب کی یا جو ان کی کتاب اپنے مطلب کی بات ملی ہے، اس نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور جسے کہ جمع کر کے رکھ دیا اس کے اندر، کتاب کے اندر. ایک کتاب ہے ان کی حنیف یزدانی کی، اس وہ بڑی کتاب ہے، ضخیم ہے ذرا، اس کا نام ہے مرشد جیلانی کے ارشادات حقانی. مرشد جیلانی کے ارشادات حقانی، یہ لاہور سے چھپی ہے، حنیف جسے کہ یزدانی کی کتاب ہے. ایک کتاب کراچی سے ان کی چھپی ہے، بڑے پیر کی، جسے کہتے ہیں کہ بڑی کہانی، بڑے پیر کی بڑی کہانی. تو وہ کتاب بھی غیر مقلدوں کی ہے. اور اس کے علاوہ امام صاحب کو مرجیہ کہنا، یہ امام صاحب کو مرجیہ جو ہے کہ یہ جی مرجی تھے امام صاحب، سب سے زیادہ عام جو بات وہ پیش کرتے ہیں یا ہتھیار ہے ان کے پاس، وہ غنیۃ الطالبین ہی کی عبارت ہے، جہاں پہ 73 فرقوں کا جسے کہتے ہیں کہ بھئی ذکر کیا ہے. وہاں پہ بھئی حنفیہ کا جب ذکر کیا تو وہ مرجیہ کی باعث ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی نے حنفیوں کو تو مرجیہ میں شمار کر دیا ہے. اس کو وہ بڑا اچھالتے ہیں جسے کہتے ہیں. اس کا جواب بھی خیر ہے، یہ نہیں کہ نہیں، ہمارے علماء نے بھی دیا، خود غیر مقلدوں نے بھی دیا، مگر اس بات کو وہ اچھالتے ہیں، عوام سمجھتی نہیں ہے. اچھا، بریلوی حضرات دوسرا پہلو لیتے ہیں، وہ فقہی بات تو کرتے نہیں ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں، جسے کہتے ہیں کہ فقہی بات تو جسے کہ چھوڑو، وہ تو حنبلی تھے، ہم تو ان کی جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی تھے، درویش تھے، ٹھیک ہے. تو وہ ان کی تصوف کی باتیں جو ہیں نا اس کو اچھالتے ہیں. اب تصوف کی باتوں میں جو معیاری بات ہے نا، وہ تو یہ فتو ہے. کیا ہے یہ فتو؟ اصل قادریوں کا نصاب، اور جو انہوں نے اپنے سالکین کے لیے لکھی تھی، وہ یہ کتاب ہے فتوح الغیب. ٹھیک ہے، یہ فتوح الغیب جو ہے، یہ انہوں نے ان کے اپنے مریدین جو تھے ان کے لیے نصاب بنایا تھا، اور یہ ان کے بیٹے عیسیٰ نے جمع کی ہے. عیسیٰ، بعض کہتے ہیں عیسیٰ اور عبد الوہاب دونوں نے جمع کی، دو بیٹوں نے، بہرحال دو نے کی ہو یا عیسیٰ یا عبد الجبار نے کی ہو، بہرحال ان کے بیٹوں کا ہے. اب یہ ہے کہ یہ سارے جسے کہتے ہیں ان کے بعض تھے نہیں، یہ خاص ارشادات جو ہوتے ہیں یہ وہ انہوں نے فتو جمع کی ہے. اور ایک ان کے بعض تھے، وہ ہے الفتح الربانی. الفتح الربانی، اس کا جو ترجمہ ہے وہ عاشق الہی میرٹھی نے کیا، ہمارے دیوبندیوں نے سب سے پہلے. اسی ترجمے کو بریلوی الٹا سیدھا کر کے شائع کری جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاکستان میں مدینہ پبلشنگ ہے، بندر روڈ کراچی، انہوں نے اس کو متن کے شائع کیا تھا، الفتح الربانی جسے کہتے ترجمہ، جسے کہتے اس کا ترجمہ ہے یہ. تو فیوز یزدانی بھی کہتے ہیں اسی کو. اب بریلویوں نے جسے کہ اون لمبر چوڑا کر کے نام شائع کر دیا، خطبات غوث اعظم اس کا نام شائع کیا. ایک اور ہے جسے کہ بعض غوث اعظم ہے، یہی چیز مولانا عاشق الہی میرٹھی کی. تو یہ بریلوی حضرات الفتوح ربانی سے بھی استفادہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی ان کے خلاف جاتی ہے، یہ کتاب بھی ان کے خلاف جاتی ہے. اس کے اندر سخت توحید انہوں نے بیان کی ہے اور سالکین کی تربیت کی ہے. اب رہ گئی غنیۃ الطالبین. غنیۃ الطالبین جو ہے وہ تصوف کی کتاب نہیں ہے. وہ تصوف کے اوپر تو یہ دو چیزیں ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی. یہ ایک فقہی کتاب ہے، اور یہ فقہ حنبلی کے مطابق ہے، اور یہ صوفی تھے. تو صوفیاء کی جیسی چیزیں ہوتی ہیں، بغیر تحقیق کے جھوٹ سچ اچھی بری ہر چیز انہوں نے اس میں جمع کر دی. جیسے کہ سمرقندی کی کتاب، کہ سمرقندی کی جب کتاب آپ اس کا فتاوی سمرقندی پڑھیں گے تو اور چیز نظر آئے گی، اور جب آپ تنبیہ الغافلین پڑھیں گے تو پھر اور نظر آئے گا. جو کچھ جسے کہ بھرتی ہے جھوٹی سچی سب جمع کر دی اس نے. تو جب غنیۃ الطالبین میں ایسی چیزیں آ گئی جو بالکل قابل عمل نہیں ہے، موضوع من گھڑت ہیں، تو اب اس کے بارے میں پھر علماء کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہ ان کی کتاب ہے بھی کہ نہیں. تو پھر امت کے دو دھڑے ہو گئے. بعض کہتے ہیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے،
بعض کہتے ہیں نہیں کوئی اور عبد القادر ہے، یہ غنیۃ طالب علم ان کی کتاب ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا پہلو ہے، بریلویوں کا غلام رسول سیدی، اس نے اپنی کتاب توضیح البیان جو ہے، جو مولانا سرفراز صاحب کے رد میں لکھی تھی، تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین کے رد میں، اس نے یہ کہا کہ غنیۃ الطالبین تو ان کی کتاب ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارے خلاف اگر اس میں کوئی بات ہو ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے۔ تو شیخ نے ثابت کیا کہ نہیں، تمہارا احمد رضا اور تمہارے بڑے بڑے علماء سب مانتے ہیں کہ غنیۃ الطالبین یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کی کتاب ہے اور انہی کی کتاب ہے جن کی فتوح ہے۔ بہرحال ہماری تحقیق اور ہمارے علماء کی اکثریت نے یہی کہا ہے کہ یہ کیا ہے، شیخ ہی کی کتاب ہے۔ جیسی کہ ہر کتاب کے اندر موضوع روایات بھی ہوتی ہیں، من گھڑت بھی ہوتی ہیں، جھوٹی سچی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کو پرکھا جاتا ہے، اچھی کو لے لیا جاتا ہے، دوسری کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم غنیۃ طالبین کے ساتھ بھی کریں گے، اس کی جو صحیح چیز ہے وہ لیں گے اور جو صحیح چیز نہیں ہے وہ چھوڑ دیں گے، مگر کتاب کا انکار نہیں کریں گے۔ اور اس وقت بالکل انکار کرنا نہیں چاہیے، جنہوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ ان کی کتاب نہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے، مگر دوسرے لوگ بھی ہیں، اس کے اندر اہل تشیع کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اسی واسطے انہوں نے پابندی لگوا دی تھی اہل تشیع نے اس کے اوپر۔ آج کل بھی شاید پابندی ہو کہ غنیۃ الطالبین میں پابندی ہے، یہ ہمارے خلاف ہے۔ جہاں پہ انہوں نے 73 فرقوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ شیعہ کے 32 فرقے نقل کیے ہیں، اور ہر ایک کا بڑا آدمی بتایا ہے، ہر ایک کے نظریات بتائے، اور ہر ایک کے اوپر حکم بھی لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کچھ کرنے کا حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی لگا ہوا ہے اس میں حکم، اس لیے وہ مانتے نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ کتاب ہے غنیۃ طالبین۔ اب بریلوی حضرات جو ہے، بعض باتیں تو اس دنیا سے وہ جو کچی پکی ہیں، اور وہ ہیں وہ جو ہوتی ہے کہ شب برات میں اتنے نفل پڑھنے ہیں، ہاں جی معراج کی رات کو روزہ رکھنا ہے، فلاں کام یہ کرنا ہے، فلاں کام یہ، ایسی جو روایتیں ہیں ان کو وہ یہاں سے جسے اخذ کرتے ہیں، یا وہ جسے کہ روزے، نمازیں اور دوسری عبادات ہوتی ہیں، غیر ضروری چیزیں۔ اور زیادہ تر بریلوی حضرات جو ہیں، ان کی جو وہ چیز ہے نا قصیدہ غوثیہ، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ چھوٹا سا پمفلٹ ہے، اسے کہتے ہیں قصیدہ غوثیہ۔ ہم کہتے ہیں کہ شیخ کی طرف جتنی بھی کتابیں منسوب ہیں، بس یہ 3 تو ہیں ان کی، یہ الفتح ربانی اور فتوح اور غنیہ، باقی دیوبندی سب کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، شیخ کی طرف صرف منسوب ہیں، یہ شیخ کی کتابیں نہیں ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں ساری ان کی ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب انہی کی ہے کتابیں، اس میں پمفلٹ میں آپ کو پتہ لگ جائے گا، لکھا ہے میں نے سارا۔ اب یہ ہے کہ بھئی ہمارا اب غیر مقلدوں سے بھی مقابلہ ہے ان کی وجہ سے، اور بریلویوں سے بھی ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو جسے کہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہمارے سلسلے ہیں علماء دیوبند کے، قادری سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ سے ہی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر کام بھی کیا ہے، ہاں جی۔ اور ہمارے ساتھیوں کو بھی ایک دم بدکنا نہیں چاہیے، کیوں کہ وہ جی ہمارے بزرگوں نے بھی بعض ایسی بات لکھی ہوتی ہے جس کی توجیہ تعبیل کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ تبلیغی جماعت کے ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا، جسے کہ احتشام الحسن کاندھلوی، احتشام الحسن کاندھلوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی غوث الاعظم ہے، کتاب کا نام ہی غوث الاعظم ہے۔ اب وہ اگر تم کہو کہ غوث کہنا جائز نہیں ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ دیکھو تمہارے دیوبندی نہیں لکھا کہ مولانا احتشام الحسن کاندھلوی، حالات مشاق کاندھلہ میں ان کا ذکر موجود ہے، اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تجلیات کعبہ بھی ان کی کتاب ہے، تجلیات مدینہ بھی ان کی کتاب ہے، اور کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، اور یہ تمہارا رائٹر ہے۔ چھاپنے والے کون ہیں؟ دارا اسلامیات والے ہیں، دارا اسلامیات والے ہیں، ہاں جی، مفتی شفیع کے پوتے، انہوں نے لکھی ہے، یہ دیکھو نام کتاب کا غوث الاعظم، کہ تسی غوث کے اندر نہیں مانتے، غوث لکھا ہے۔ تو وہ پھر ہمارے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ پریشان سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہوتے ہیں ہمارے مماتی ذہن کے، وہ کہتے ہیں چھڈو یار، اے وی این جی نے، وہ پھر غیر مقلدوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جسے کہ۔ اور اسی طرح ہمارے صوفی عبدالحمید سواتی صاحب نے جو چہل کاف کی شرح ہے شاہ رفیع الدین کی، یہ مجموعہ رسائل شاہ رفیع الدین، پہلی جلد جو جس میں 10 رسالے ہیں شاہ رفیع الدین کے، اس کے اندر ایک رسالہ شرح چہل کاف۔ یہ چہل کاف جو ہے، یہ 40 کاف کی ایک عبارت ہے،
ٹھیک ہے، 40 کاف کی ایک عبارت ہے، اور اس کی اجازت ہمارے جسے کہتے ہیں کہ بھائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی ہے، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا اس کو کہ مجھے چہل کاف کی فلاں سے اجازت ہے، فلاں سے ہے۔ ہمارے دیوبندی حضرات بھی اس کا عمل بھی کرتے ہیں، اجازتیں بھی دیتے ہیں۔ وہ چہل کاف جو ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ الہامی چیز ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایسی ایتیں ہیں جن میں 40 کاف اکٹھے ہوں، 40 کاف کو اکٹھا کر کے ایک عبارت بنا دی، ٹھیک ہے، اور وہ جسے کہ عبارت بنا دی اور اس کے فضائل وغیرہ بتا دیا کہ یہ جو آدمی یہ پڑھے گا یہ کرے گا، میرا تجربہ ہے، یہ ایسی ہے۔ تو وہ چہل کاف کی شرح شاہ رفیع الدین نے کی، پھر شاہ رفیع الدین نے جو شرح کی ہے حضرت صوفی صاحب نے اس کا کہیں کہیں حاشیہ لکھا ہے، اس کا وہ حاشیہ اس میں لگا ہوا ہے، تو اس میں کئی جگہ آپ کو غوث الاعظم کا لفظ ملے گا، بلکہ غوث العالمین کا لفظ ملے گا، غوث الاعظم کا لفظ ملے گا۔ اب وہ کہیں گے جی تھوڑے سواتی صاحب نے لکھے، ٹھیک ہے، اب آپ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ ہے کہ بے دھڑک ایک دم کوئی بات نہیں، آپ مفتی ہیں کوئی حکم نہیں لگاتے، تو کہ ایسی کوئی بات نہ ہو کہ جب تعویل ہو سکتی ہے اور اس کی توجیح ہو سکتی ہے تو پھر وہ تعویل اور توجیح ہی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کا انکار کرنا چاہیے۔ ہاں اگر نہیں بنتی بات تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یار نہیں انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ جواب دیں گے، ساڈا نظریہ یہ ہے، ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہتے، بہرحال ہم اس کے پابند نہیں ہے، اچھے طریقے سے ہم دفاع کر دیں گے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے بارے میں نے تینوں باتیں بتائی، تو اب یہ ہے کہ قصیدہ غوثیہ ان کا ہے کہ نہیں۔ بریلوی حضرات تو کہتے ہیں ان کا ہے، بلکہ ان کے بڑے بڑے شیخ الحدیث حضرات جو ہے انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، جیسے کہ درود تاج، یہ درود تاج کی شرح ان کے احمد سعید کاظمی جیسا جو آدمی ہے بڑا، یعنی مدرسے کا محت میں پڑا ہوا امروہے گا، اس نے اس کی شرح لکھے درود تاج، اور درود تاج پر اعتراضات کے جواب۔ یہ مفتی احمد یار خان کا جو بیٹا تھا اقتدار احمد نعیمی، جس کا فتاوی احمدیہ ہے 5 جلدوں میں، جسے کہ اس نے بھی اس کی شرح لکھی ہے درود تاج کی۔ تو اب درود تاج جو ہے جسے کہ منقول تو نہیں ہے، مسنون تو نہیں ہے، مگر بعض جملے اس کے اندر ایسے بھی ہیں جو کہ ہمارے علماء دیوبند کے عقیدہ نظریے سے میل نہیں کھاتے، تو اب وہ دوسرے حضرات کی شروحات کر رہے ہیں، پڑھتے ہیں لوگ، زیادہ پڑھتے ہی وہی ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا قصیدہ غوثیہ ہمارے ہاں اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر بالفرض محال کسی دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ان کا ہے بھی، تو پھر ہم کیا ہے ان کے کلام کی توجیہ کریں گے اور اس کو حالت سکر پہ محمول کریں گے، جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو انہوں نے دعوی کیے ہیں یا جو باتیں لکھی ہیں، ہم کہیں گے یہ اس وقت کے تھے جب وہ جنگلوں میں چلے گئے تھے، جب وہ دنیا کا یہ معاملہ سوڑا چل ان پہ وہ جذب طاری ہوا اور شکر طاری وہ وہاں چلے گئے، اس کے وہاں سے انہوں نے جو کلام کہا یا جو مخاطب کیا ہے، جسے کہ یہ وہ قصیدہ ہے یا اس کے اندر وہ سارا نہیں ہے تو کچھ ہے، تو پھر حالت جسے کہتے ہیں کہ جب وہ ختم ہو گئی، ان کی حالت جب ان کی ٹھیک ہو گئی، پھر جسے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کی یہ فتوح سے ٹکراؤ کھاتی ہیں، اور الفتح ربانی سے دیکھو یہ ٹکراؤ ہے، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں جس کے اوپر تواتر سے یہ ثابت ہے یہ ان کی ہیں، اور جو یہ بات ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ ان کی ذکر اذکار کی جو چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں وظائف قادریہ۔ یہ وظائف قادریہ یہ ان کی نہیں ہے، نہ انہوں نے وظائف بنائے، نہ ان کے بچوں نے بنائے، نہ ان کے کسی خاص مرید نے بنائے، یہ جسے کہ بعد کے لوگوں نے جسے کہ سنی سنائی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف منسوب، یہ اس لیے اس کو وظائف قادریہ کہہ دیا گیا ہے، باقی ان کی وہ جسے کہتے ہیں کہ چیز یہ نہیں ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، اور ہمارے دار و مدار جو ہے زیادہ ہمارے بزرگوں کا الفتح کے اوپر اور فتوح کے اوپر ہی ہے، اور اسی سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور وہ جو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ امام صاحب جسے کہ مرجیہ ہے، اس کا جواب تاریخ اہل حدیث میں دیکھ لیں، یا یہ جو نصرت الفقہ چھپی اس میں دیکھ لیں، ہماری کتاب حقائق الفقہ میں دیکھ لیں، اور اگر کچھ نہیں ہے تو چھوٹا سا پمفلٹ ہے مولانا خیر محمد جلندری کا، مولانا خیر محمد جلندری جو اصول حدیث کے اوپر خیر الاصول لکھا ہے، خیر الاصول کے آخر میں انہوں نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ جو کہا ہے اس کا یہ جواب ہے، وہ تفصیل آپ کو اس کے اندر مل جائے گی جسے کہتے ہیں ساری۔ اور ہمارے بزرگوں نے جو ان کے حالات لکھے ہیں، ایک تو میں نے بتائی غوث الاعظم کتاب، دوسری کتاب جو ہے جسے کہ ابو الحسن علی ندوی کی جو کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، یہ تاریخ دعوت و عزیمت جو ہے ایسے لوگوں کی ہے جو مجدد گزرے ہیں یا جو جنہوں نے عزیمت سے کام لیا ہے
اور وہ دائی تھے جسے کہ ہر ایک کی سوانح نہیں لکھی انہوں نے. تو یہ بڑی اچھی کتاب ہے اور بڑی مقبول کتاب ہے ابو الحسن کی. اور جسے کہ انگلش میں اور جسے کہ اردو میں عربی میں اور پتہ نہیں کاٹھیا وال زبان میں پتہ نہیں کتنی زبانوں میں کہتے ہیں 8 زبانوں میں اس کا ترجمہ وغیرہ ہوا ہے. تو یہ اچھی کتاب ان کی سمجھی جاتی ہے تاریخ دعوت و عزیمت. تو ہر دور کا پہلے وہ نقشہ سارا کھینچتے ہیں پھر اس دائی کی پیدائش وغیرہ بتاتے ہیں پھر اس دائی نے جو اصطلاحات کی ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں. ابو الحسن کا یہ طریقہ ہے. تو یہ جو تاریخ دعوت و عزیمت ہے یہ پہلی جو ہے نا 7 صدیوں کے اوپر محیط ہے. پہلی جلد پہلی جسے کہتے ہیں کہ صدی سے لے کے پہلی صدی کے مجدد تھے عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز سے لے کے انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ بھائی 7ویں صدی تک ٹھیک ہے سارے مشہور صوفیاء مشہور بزرگ جو گزرے ان کے حالات لکھے ہیں اور حالات لکھ کے پھر ان کی تجدیدی جو کارنامے ہیں وہ لکھے. تو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی ٹچ کیا ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہے ابو الحسن علی ندوی نے کہ بریلویوں نے اس کو اٹھا کے اپنی کتابوں میں جو کا توں لگایا ہوا ہے. سمجھے اتنا وہ بریلویوں کو بھی پسند ہے کہ شیخ غیر مقلد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ابو الحسن کی محنت کو کہ ابو الحسن نے ان کی ساری کتابیں پڑھ کے اس کے اندر جو قرآن سنت اور جو اہم چیزیں تھی سب کو عربی میں جسے کہ نقل کیا پھر ان کا اردو ترجمہ کیا اور ہر ایک کے اوپر عنوان لگایا کہ بادشاہوں سے خطاب علماء سے خطاب صوفیاء سے خطاب فلاں لوگوں سے خطاب فلاں لوگوں کو جھنجھوڑا انہوں نے جی اپنے زمانے کے. تو اس طرح انہوں نے اس کا کام کیا ابو الحسن کے بارے میں. اور یہ جیلان اور گیلان کی جو بحث تھی اس کو بھی سارا کیا ہے. اور ابو الحسن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تو میل تک بتاتے ہیں اتنے فرسخ اتنے فلانگ اتنے فلاں یہ رقبہ فلاں یہ رقبہ فلاں ہے. اس حساب سے وہ سارا کچھ لکھا ہے انہوں نے اس کے اندر. وہ آپ تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ کو بڑا اس کا فائدہ ہوگا ابو الحسن کی کتاب کا جسے کہتے ہیں تو دیکھنی چاہیے. اور ہمارے بزرگوں کا جو تذکرہ ہے وہ قادری سلسلہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں قادری مشہور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ زیادہ مشہور ہوا پنجاب میں. کیوں کہ بھائی جسے کہتے ہیں کہ یہاں کوئی تھا نہیں ایسا آدمی مشہور قادری. تو حضرت حالانکہ نقش بندی بھی تھے مگر حضرت نے ساری عمر قادری ہی سلسلہ چلایا. اسی لیے یہ اجمل قادری لکھتا ہے اپنے ساتھ. عبید اللہ علمن نے تو نہیں لگایا قادری لفظ حضرت لاہوری نے بھی نہیں لگایا. آپ تو امام الاولیاء شیخ التفسیر کے لقب سے مشہور تھے اور عبید اللہ انور کو امام الہدا کہتے تھے. کیا امام الہدا آپ کا لقب جو تھا امام الہدا تھا جسے کہتے ہیں. اور جب نعرے لگتے نعرے لگایا کرتے تھے یہ مرد غازی یہ مرد کلندر عبید اللہ انور نہیں سمجھے. ہاں تو حضرت لاہوری بھی جسے کہ بس امام الاولیاء شیخ التفسیر کے لقب سے مشہور تھے کیونکہ سارے دن تفسیر پڑھائی. تو یہ قادری ہیں تو اجمل قادری نے قادری لگا لیا صاحب اچھی بات ہے. چلو تو ہمارا حضرت لاہوری کا سلسلہ بڑا مشہور ہے قادری سلسلہ. اور اسی سلسلے میں آپ کو نقش بندی سلسلے کی بھی اجازت تھی مگر آپ نے نہ نقش بندی سلوک طے کرایا کسی کو نہ اجازت وغیرہ دی. زیادہ تر آپ نے قادری ہی سلسلہ چلایا. اور ایک قادری سلسلہ ہمارا قادریہ مجددیہ ہے. یہ قادریہ مجددیہ سلسلہ جو تھا ہمارا یہ کون سا وہ سلسلہ ہے ہمارا. حضرت نانوتوی رحم اللہ کے ایک شاگرد تھے امیر باز خان اور ایک تھے جسے کہتے ہیں دیوبند کے فاضل عبداللہ کرنالی. یہ عبداللہ کرنالی جو تھے یہ بھی جسے کہتے ہیں کہ جب پہلی کھیپ وہ جسے فارغ ہوئی ہے اس میں ان کا شمار ہوتا تھا. بڑے آدمی تھے اور ہمارے پاکستان میں اس سلسلے کو جو زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بھئی وہ چلا وہ تھے قاری طفیل صاحب قادری فاروقی تھے وہ بابا فرید کی اولاد میں سے. تو انہوں نے کراچی کے اندر بہت بڑا مدرسہ جسے کہ بنایا مگر مدرسہ نہ جب بنا کیونکہ عالم فاضل نہیں تھے اسپتال ان کا بہت چلتا ہے جسے کہ ہب روڈ پہ ہاں جی مہاجر کیمپ کے پاس مرشد اسپتال ہے ان کا. اور وہ الیقین رسالہ نکالا کرتے تھے انگلش کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی. انگلش ان کی اس زمانے کی بڑی ہائی تھی. حضرت مدنی وغیرہ رحم اللہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی سے ان کے تعلقات تھے. کراچی کے تھے وہ. ان کا سلسلہ بھی قادریہ مجددیہ ہے جسے کہتے ہیں. اور آج کل ہمارے گجراں والے میں مفتی اقبال یہ مفتی اقبال کا جو سلسلہ ہے یہ وہی ہے قادریہ مجددیہ. اور ہمارے جو صوفی برکت علی یہ سلار والے جنہیں کہتے ہیں جو
عبد القادر جیلانی رحم اللہ سے، اور بھی سلسلے بہت سے ہیں، مگر مشہور سلاسل ہمارے حاجی صاحب کا بھی قادری سلسلہ ہے، دوسرا بھی ہے۔ وہ ہمیں چاہیے کہ نشر کرنا یہ رہے کہ ان کی وہ چیزیں غیر مقلدوں کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں وہ مقلد تھے، انہوں نے 20 جگہ گنیت تو طالبین میں کہا ہے امامنا امامنا امامنا، کہتے ہیں ہمارا امام احمد بن حنبل، ہمارا امام احمد بن حنبل، ہمارا امام احمد بن حنبل۔ تو مولانا خیر محمد جلندری نے اس کے اوپر اچھا لکھا ہے، تو وہ مقلد تھے۔ اور پھر جسے کہتے ہیں کہ قرات خلف الامام کے مسئلے میں انہوں نے کہا کہ جب امام کے پیچھے مقتدی قرات نہ کرے، اور اسی طرح انہوں نے گردن کے مسح کا کہا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں بنیاد طالبین پہ ہم نے نشان لگائے ہوئے ہیں، کسی کو ضرورت ہوگی تو دیکھ لینا، صفحے کے صفحے میں نے بھرے ہوئے ہیں، ایسی باتیں بنیاد طالبین کی جو غیر مقلد تسلیم نہیں کرتے۔ اور حضرت اکاڑوی رحم اللہ تو فرمایا کرتے تھے، وہ مشہور حدیث جو میں نے شاید بتائی بھی تھی کہ انہوں نے لکھی ہے کہ بھئی جسے کہ شیطان نے اپنی دوم اپنی دوبر میں دی پھر وہ انڈے نکلے، ہے مشہور، آیا ذہن میں؟ تو اس میں سے ایک کا نام حدیث ہے، اور اس کی ڈیوٹی نمازیوں کے اوپر ہے۔ تو حضرت اکاڑوی رحم اللہ کا یہ جسے کہتے ہیں بڑا مشہور ہے والا کہ وہ جب بھی کوئی بات ہوتی کہتے کہ یہ بھی تو انہوں دی گل ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی۔ بہرحال تو ہمارے وہ بزرگ ہیں، اور ان کی کوئی ایسی بات جو شرع کے خلاف نظر آئے اس کی ہم توجیہ تعویل کریں گے، اور جسے کہتے ہیں کہ اس کو سیٹ کریں گے، اور ان کو اللہ کا ولی ہے بزرگی مانیں گے جسے کہ باقی حنبلی تھے یہ، اور تقلید کی بحث خود غیر مقلدوں نے مانا ہے، ان کی کتاب غیر مقلدوں کی موجود ہے، وہ کہتے ہیں فقہی طور پہ آپ مقلد تھے امام احمد بن حنبل کے، اس کے حوالے میں نے دیے ہیں کہ بھئی یہ تو اتفاق ہو گیا کہ وہ حنبلی تھے۔ اب ایک بحث چلتی ہے بڑی، بریلویوں کے اندر بھی اس کی بڑی بحث ہے، اور صوفیوں کے اندر اس کا اختلاف ہوا ہے۔ یہ جو چشتی حضرات ہیں یا یہ جو نقش بندی تو بالکل نہیں مانتے یہ بات، اور چشتی حضرات تھوڑا بہت نرم ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ قصیدہ غوثیہ جو ہے اسی کے اندر یہ بات کی کہ بھئی میرا جو ہے نا قدم جو ہے وہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا قدم ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں قدم میں غوث کی بحث نا، قدم میں غوث کی بحث ہے یہ۔ تو اب یہ علماء دیوبند کا اس میں کیا موقف ہے؟ ہمارے صوفی حضرات تو سارے مانتے ہیں، میں نے شاید سنائی تھی بات کہ جب یہ بحث ہمارے پاکستان میں چھڑی، ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں اس ایک مسئلے پہ، اتنی موٹی ہزار صفحے کی، 12 صفحے کی، قدم غوث قدم غوث قدم غوث کی بحث، قادرین کی نقش بندیوں کی قادریوں کی آپس میں اختلاف ہے، یہ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا، نفیس شاہ صاحب سے، بیٹھے تھے چار پائی پہ، تو میں نے کہا حضرت یہ آج جو بحث چل رہی ہے اس میں ہمارا علماء دیوبند کا موقف کیا ہے؟ تو سن کے کہتے پیر جی صاحب ہماری تو اب بھی گردن حاضر ہے ایسے 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 گردن جھکا دی، نفیس شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ میں فوراً سمجھ گیا، میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ہم تو قائل ہیں اس بات کے نا، ایسے کر کے کہتے ہیں ہماری گردن تب بھی حاضر ہے تو یہ ایک وجدانی ہے، اور اس کی تعویل اور توجیہ ہو سکتی ہے کہ گردن کے اوپر قدم سے کیا مراد ہے، قدم غوث سے کیا مراد ہے، اور یہ آپ کی جو بات ہے یہ جسے کہ وہی ہے حالت جذب اور حالت شکر کی، مگر اس کی تعویل توجیہ کی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ جو فتوح ہے ہمارے ساتھیوں کو ایک دفعہ یہ فتوح جو کتاب ہے ضرور پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ تصوف کا بھی پتہ لگے، اور یہ پتہ لگے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کے اندر تو کہیں بھی رفع دین آمین فاتحہ یہ دوسری باتیں کہیں بھی نہیں کی، اور جو بریلوی باتیں کرتے ہیں وہ بھی نہیں کی۔ تو اصل تو پھر یہ ساری کتاب ہماری ترجمان ہوئی نا، تو جو سلوک کی کتاب ہے حضرت نے جو سلوک کے لیے لکھی ہے وہ ساری کی ساری علماء دیوبند کے نظریات کے مطابق ہے۔ تو اس کا فتوح نمبر 2 پڑھ کے ان کو سنا تاکہ جسے کہ پتہ لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوسرے کو نیک کاموں کی وصیت کے بیان میں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت کی اتباع کرو اور بدعات سے بچو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور نافرمانی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کو ایک جانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حق تعالیٰ کو تمام عیبوں سے پاک جانو اور اس پر بہتان نہ لگاؤ۔ ایک چیز
جاؤ بھائی جاؤ، جو بھی جانا چاہتے جائے. اچھا اللہ تعالیٰ کو تمام عیبوں سے پاک جانو اور اس پر بہتان نہ لگاؤ. اس کی وحدانیت کی تصدیق کرو اور شک میں نہ پڑو. تکلیفوں پر صبر کرو اور نہ گھبراؤ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر ثابت قدم رہو اور تکلیفوں سے نہ بھاگو. صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اور پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے کھلنے کا انتظار کرو اور نا امید نہ ہو جاؤ. آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اکٹھے رہو، تفرقے میں نہ پڑو. آپس میں محبت رکھو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. گناہوں سے پاک رہو، گناہوں سے اپنے آپ کو ناپاک اور آلودہ نہ کرو. اپنے رب کی اطاعت میں خود کو سنوارو اور اپنے رب کے دروازے سے پیچھے نہ ہٹو، اور اس کی طرف متوجہ رہنے سے کبھی منہ نہ پھیرو. توبہ کرنے میں دیر نہ کرو، دن رات میں اپنے خالق کے سامنے گناہوں سے معافی مانگنے سے نہ اکتاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تمہیں نیک بخت بنا دیا جائے، تمہیں دوزخ سے بچا لیا جائے، جنت کے انعامات سے خوش کر دیا جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جائے، جنت میں باقرہ یعنی کواری حوروں اور دوسری نعمتوں کے ساتھ مشغول کیا جائے. اسی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے جاؤ اور نفیس گھوڑوں پر سواری کرو. موٹی آنکھوں والی حوروں، مختلف اقسام کی خوشبو لگانے والی لونڈیوں کے ساتھ مذکورہ نعمتوں سے خوش کر دیے جاؤ. پھر انبیاء علیہم الصلوات، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مقام علیین میں تمہیں بلند مقام عطا کر دیا جائے. دیکھو اس کے اندر صاف انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی سوال کسی سے نہ کرو. جی ہاں بھئی اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرو. تو علماء دیوبند یہی کہتے ہیں نا بھئی حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا. اس کا ہر فتو جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی بات آپ کے کام کی مل جائے گی. کہیں سی جسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں آئے گا کہ وہ مختار کل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی مردہ زندہ نہیں کر سکتا. ساری وہ تعلیم جو علماء دیوبند کے افکار اور نظریات ہیں وہ اس کے اندر آپ کو مل جائے گی. کہ آدمی کوئی ایسا ہو صوفی قسم کا نہ مانے کہ کسی مولوی کی بات وہ صوفی کی مانتا ہے. دیکھو یار شیخ عبدالقادر جیلانی یہ کہتے ہیں نا، ہاں جی ایک بندہ تھا تو وہ یہی بات کر رہا تھا کہ بھئی یہ فلاں بندے کے بارے میں کیا تمہارا نظریہ ہے، فلاں کے بارے میں. میں نے کہا یار یہ چھوڑ ہمارا نظریہ کہ اس میں لکھا ہے، انہیں طالب علم لے جا اور یہ پڑھ کے دیکھ لے. تو وہ لے گیا. اب وہ قادری تھے. اب وہ کہا دیکھے غوث پاک نے کیا ہے نا غوث پاک نے کیا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا پیر جی وہ ایسا گورو ثابت ہوا ہے کہ اس دن کے بعد وہ سب چپ ہے. یار نہیں ایسی کوئی گل نہیں کرتے. سمجھ آئی یہ حوالہ کر لیا گا جی ایسی نہیں کوئی گل کرتے آہو کہ دکھائے گا جی غوث پاک نے کیا. اب وہ قادری ہے نا. اب میں نے کہا قادریوں کا علاج جو ہے نا یہ ہے کہ وہ کسی کی نہیں مانتے ہیں جی. جب وہ غوث پاک کی بات آئے گی مان جائیں گے. اچھا جو اہل تشیع ہوتے ہیں کچے لوگ پکے نہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں صرف عقیدت مند مولا علی مولا علی، ان کے لیے کیا ہے نہج البلاغہ. ان کے لیے کیا ہے نہج البلاغہ پاس رکھنی چاہیے. نہج البلاغہ. اور آج کل جو اس نے جسے کہ شائع کی یہ کتاب یہ جو ہے فقہ حضرت علی، یہ ضخیم کتاب ہے فقہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی عبداللہ بن مسعود حسن بصری، یہ ساری چھپی ہوئی ہیں فقہ کے نام سے. تو یہ فقہ حضرت علی جو ہے یہ بڑی جسے کہ مفید کتاب ہے. تو اس شخص نے ہزار احادیث جو ہے نا وہ اس میں جمع کر دی ہے، اور اب اردو ترجمے ہو گئے ان سب کے پورے سیٹ کے. تو یہ حضرت علی کا قول دکھا لے یار دیکھ اسی نہیں کچھ کہتے حضرت علی نے جی کیا مولا علی نے کیا جسے وہ پھر چپ ہو جاتے ہیں. یہ وہ جسے کہ سمجھانے کا ایک انداز ہے ہاں جی کہ یار اس طرح نہیں تو اس طرح سے ہی. پھر جسے اچھا اب غیر مقلدوں کی عادت کیا ہے کہ بخاری کرتے ہیں نا، اب انہیں نہیں کچھ بھی پتا ہوتا. اچھا بخاری دکھاؤ یار بخاری سے گل لکھی ہے، اب وہ آگے سے چپ ہو جائے گی. اچھا بخاری سے لکھی، اب وہ غیر مقلدوں نے تو نہیں ساری بخاری پڑھ کے سنائی ہوتی نا انہیں، ٹھیک ہے. ہاں تو وہ میں نے جسے کہتے ہیں ایک دفعہ وہ بخاری کرے بندہ، تو میں نے وہ بخاری کی عبارت وہ دکھائی اسے کہ وہ غسل والی بحث نہیں سمجھے
کہ بس دخول ہو کہ غسل ہوتا ہے نہیں ہوتا، انزال ہو تو غسل ہوتا نہیں ہوتا، یہ بحث ہے۔ تو بخاری نے بس یہ کہہ دیا دونوں کو لکھ کے، احوت یہ ہے نا جسے کہتے ہیں، مگر باتیں دو لکھی ہیں۔ میں نے کہا ان میں سے حق کیڑا ہے؟ کہتے حق ایک ہوں نا، اب یہ دو باتیں بخاری نے لکھی ہیں، اب بتاؤ اس میں کیا ہے؟ میں کہا بخاری کا اپنا مذہب تو یہ ہے۔ اچھا اب وہ چپ ہو گیا، کہنا جی پھر بخاری سے یہو جی گلاں لکھی ہیں۔ تو وہ ہر آدمی کو وہ جب تم مناظرے ویسے ویسے یہ تمہیں پالا پڑے گا لوگوں سے، وہ پھر آدمی کو خود ہی انداز سمجھانے کا، بات کرنے کا، سلیقے کا آ جاتا ہے جسے کہتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے فتو کا مطالعہ کرو۔ یہ دیکھو یہ میں نے جسے کہتے ہیں بندے کو کہہ کے، بریلوی ہے بندہ، اس کو کہہ کے میں نے چھپوائی یہ کتاب، اور اس کے اندر متن لگوایا ہے کہ پورا متن، یہ ایک طرف پورا متن ہے اور ایک طرف اس کا ترجمہ، ایک طرف متن ہے ایک طرف یہ ترجمہ ہے۔ تو یہ تقریباً جسے کہ ₹1,00,000 سے زیادہ اس پہ خرچہ آیا، اور یہ ایک ہی بندے نے کیا ہے، دیکھو خرچہ۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے اوپر یقین ایسا رکھو کہ پیسہ دینے والے دیتے ہیں پیسے، سمجھ آئیے۔ وہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں پیسے دوں میں پیسے دوں، انہوں نے کہا جن نے پہلا کہ شادی میں دوں، کوئی گل نہیں ہے تسی کرو کام۔ تو وہ لوگ پیسے دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، مگر جو فراڈ کرتے ہیں نا مولوی، فراڈیے پیر یا فراڈیے مولوی، ان سے لوگ الرجی ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے۔ اور جو مخلص ہوں کام کرنا چاہیں لوگ کرتے ہیں، جسے کہ یہ نہیں کہ نہیں دین قیامت تک رہے گا، اور دین کو زندہ رکھنے والے بھی قیامت تک رہیں گے، جبھی تو دین قائم رہے گا۔ اس لیے کام کرنے والے جسے کہ اب بھی ہیں، پیسہ لگانے والے بھی ہیں، تو آپ اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے دین کا جب کام کرو گے، دیکھنا پھر ٹھیک ہے۔ اس کو بند کر دے کتاب کو، کوئی بات پوچھنی ہے تو بھائی سوال جواب کی شکل پوچھ لو۔ باقی یہ میں لایا تھا، یہ ہم نے چھاپا تھا کسی زمانے میں، سلسلہ قادریہ، اس کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ ادھر تو شیخ عبدالقادر جیلانی کا ہم نے لکھا ہے کہ ماں کی طرف سے نسب نامہ، باپ کی طرف سے نسب نامہ آپ کا، اور اس کے شروع میں ہم نے یہ نا تعارف لکھا ہے تو تھوڑا سا، مگر اس کے اندر وہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں وہ آ گئی ہیں، جسے کہتے ہیں کہ آپ کا فقہی مسلک کیا ہے، اور فقہی مسلک کے لیے جسے وہ جو بات ہے جسے کہ اعتراض والی، اور یہ ہمارا جو شجرے ہے نا علماء دیوبند کے، یہ اس میں سارے یہ عزل لاہوری کا شجرہ ہے، مولانا احمد علی لاہوری کا قادری سلسلہ، دوسرے یہ سب قادری سلسلے، اس میں کوئی آدمی دیکھنا جائے۔ ہاں غوث کہنا پھر کس اعتبار سے؟ غوث کی تعویل فتاوی رحیمیہ دیکھو، فتاوی رحیمیہ کے اندر بڑا اچھا لکھا ہے، اور حضرت تھانوی کی جو کتاب ہے وہ سنت الجلیہ، اس کو دیکھو، حضرت نے بھی 20 جگہ غوث لکھا ہے تھانوی صاحب نے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت علی، اس کو آپ مفتی حضرات ہے نا، سمجھو بات کو، ہمارے علماء دیوبند نے بہت جگہ لکھا ہے مشکل کشا، خاص کر جو ہمارا حضرت تھانوی کا حدیث صاحب کا شجرہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ مشکل کشا مولا علی کے واسطے، حضرت تھانوی نے نشر الدین میں لکھا ہے مشکل کشا مولا علی کے واسطے، حضرت صوفی عبدالحمید سواتی نے فیضات حسینی میں لکھا ہے مشکل
رافع صاحب اس کمرے کے اندر روک لے کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اچھا اچھا چلیے چلیے